اب یہاں جو بات آئی یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے لوگو، انسانو، اے انسانو۔ پیچھے حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے ماننے والوں کی صفات تھی، پھر مخالفین جو کھلم کھلا مخالفت کرنے والے ان کی صفات، ان کی عادات و اطوار 2 آیتوں میں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور تیسرا پھر منافقوں کے احوال تھے اور ان کی 5 بری عادتیں اور خصلتیں تھیں، وہ بھی بیان ختم ہو گیا۔ اب سب کو دعوت ہے ایک مضمون کی طرف، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی، سب پوری روئے زمین کے سارے انسانوں کو ایک مضمون کی طرف بلایا گیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کا لفظ آیا تو عبادت سمجھ لیں، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے۔ عبادت کہا جاتا ہے کہ کسی سے حد درجے کی محبت اور اس کی حد درجے کی تعظیم اور اس سے حد درجے کا خوف اور رعب اور دبدبہ کسی ذات کا ہو، تو لہٰذا اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی تعظیم کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے اور اپنے مال کو اس کے نام پر نچھاور کر دے۔ یہ ہے عبادت، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے۔ کہاں؟ نماز کا ٹائم آیا اس کے سامنے جھکا دے، یہ عبادت ہے۔ روزے کا وقت آیا اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ جھکانے کا مطلب، اے اللہ تیرا حکم روزے کا ہے، میں تیار ہوں۔ حج کا حکم آیا، اے اللہ میں تیار ہوں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہوئی، اے اللہ میں اپنا مال تیرے حکم پر، تیرے نام پر سارا نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، اس میں سے کچھ حصہ اے اللہ تیرے حکم کے مطابق میں لگا رہا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ آپ نے سنا ہوگا عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ، یہ لفظ سنا ہوگا۔ جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں۔ جسمانی عبادتیں نماز ہے، روزہ ہے، مالی عبادتیں زکوٰۃ ہے، خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح سے معاشرت کی زندگی کے اندر شادی بیاہ کی بات آئی ہے، ہم کہیں گے عبادت، یہ تو شادی ہے، یہ تو شادی ہے، یہاں عبادت کا کیا کام ہے؟ کاروبار کی بات آئے گی، بھائی یہ تو کاروبار ہے، یہ تو دھندا کر رہا ہوں، یہ تو دنیا کما رہا ہوں، یہاں عبادت کا کیا مطلب؟ نہیں 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 نہیں، وہ کاروبار، وہ ملازمت، وہ تجارت آپ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو یہ آپ کی تجارت، آپ کی عبادت ہے، یہ آپ کی عبادت ہے۔ آپ شادی بیاہ کے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیں گے تو یہ شادی بیاہ کے معاملات کیا ہیں؟ یہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ عبادت کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں ہے، پوری کی پوری زندگی اس پاک پروردگار کے لیے سپرد کر دینا، اس کے حکم کے لیے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اس کے تابع کر دینا، اس اللہ کے تابع کر دینا، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ عبادت۔ تو لہذا اب لفظ یہ ہو گیا اعبدوا ربکم، اپنی ساری کی ساری زندگی اس پاک پروردگار کے تابع کر دو، اس کے حکم کے تابع کرو۔ اعبدو، بندگی کرو۔ ہم تو اردو میں اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں بندگی کرو، عبادت کرو، لیکن میں مفہوم بتا چکا ہوں کہ عبادت کا مطلب اپنی ساری کی ساری زندگی اس کے حکم کے سپرد کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا اعبدو ربکم، اپنے پروردگار، رب۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو اس کا جو حکم ہوگا وہ حکم کسی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ بھلا تمہاری ماں تمہاری مصلحت اور تمہاری بہتری کے خلاف کوئی چاہ سکتی ہے؟ ایسا نہیں۔ باپ کوئی چاہ سکتا ہے؟ نہیں۔ یقیناً باپ آپ کی بہتری ہی سمجھتا ہے، جو اس کے دماغ میں سوچ میں بہتری اولاد کے لیے آتی ہے، عقل مند دانا آدمی اس کا خیال کرتا ہے۔ جو ماں کے دل میں اپنی اولاد کی بہتری آتی ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، اسے بھی نہیں شعور ہے، نہیں پتا میرے نفع اور میرے نقصان کیا ہے، تو اس کو نفعوں سے آگاہ ماں کرتی ہے اور ضرر اور نقصان سے ماں بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ سمجھے بھائی؟
اسی طرح سے تو ماں اور باپ وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ تربیت کرتے ہیں، اور تمہارا پاک پروردگار بھی تربیت کرتا ہے، اور ماں اور باپ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ ماں اور باپ کو تم سے محبت ہے اولاد ہونے کی وجہ سے، تو جس طرح سے ماں اور باپ تم سے محبت رکھتے ہیں اس سے کروڑوں درجے زیادہ اللہ تم سے محبت رکھتا ہے. تو لہذا رب ہے وہ رب تربیت کرنے والا، لہذا اس پاک پروردگار کی، اس رب کی بندگی کرو. الذی خلقکم، پہلی دلیل جس نے تمہیں خلقکم، کم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے بنایا، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو. اچھا یہاں یاد رکھیے گا بات، کتنی خوب دلیل ہے. الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تم سے بعد، بولو بھائی یہ تو نہیں کہا، حالانکہ ہمارے بعد بھی تو لوگ آئیں گے نا، جس طرح سے ہمارے پہلے لوگ آئے اسی طرح سے ہم سے بعد بھی لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے تم سے پہلے وہ امتیں ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت اور رسالت سے پہلے جو امتیں ہیں وہ الگ امتیں ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر آج تک خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا. تم کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے ہوئے یہ سب تم ہو، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہو یہ کیا ہوگے؟ یہ تم ہوگے، یہ تم. اور تم سے پہلے جو دیگر انبیاء کی امتیں تھیں، اور تم سے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی. اس لیے یہ نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاتم النبیین کی طرف اشارہ ہے. آپ آخری رسول ہیں، آپ کی امت بھی آخری ہے. اس لیے کہا کہ والذین من قبلکم تم سے پہلے جن امتوں کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، تم پوری کی پوری انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے تم ایک ہی ہو، ایک ہی امت ہو، اور تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، اور یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تاکہ یہ تمہیں اس لیے بتایا تاکہ تم بچ سکو جہنم کی آگ سے.